وصلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تیری تیری شان عمن والہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری اللہ ہو جل جلالہ، اللہ ہو جل جلالہ، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ ہو جل جلالہ۔ کبھی شان لطف و عطا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، کبھی شان لطف و عطا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، کبھی بلبلوں کے نوا میں تو، کبھی شاخ گل کی ادا میں تو، کبھی شاخ گل کی ادا میں تو، ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، اللہ ہو جل جلالہ، اللہ ہو جل جلالہ، ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، اللہ ہو جل جلالہ۔ تجھے بے نیازی کا واسطہ یہ قبول ہو میری التجا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہداء کربلا، نعرہ تکبیر۔
درود پاک پیش کریں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تجھے بے نیازی کا واسطہ یہ قبول ہو میری التجا. تجھے بے نیازی کا واسطہ یہ قبول ہو میری التجا کہ برائے حضرت مصطفیٰ ہو معاف میری ہر ایک خطا. ہو معاف میری ہر ایک خطا. سر حشر رہ جائے آبرو اللہ ہو جل جلالہ. اللہ ہو جل جلالہ. سر حشر رہ جائے جل جلالہ. میں گناہگار ہوں اے خدا کوئی کام نیک نہ کر سکا. میں گناہگار کوئی کام نیک نہ کر سکا. نہیں ہو سکا تیرا حق ادا. تیرا بدل و فضل ہے بے بہا. تیرا بدل و فضل ہے بے بہا. مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو. اللہ ہو جل جلالہ. اللہ ہو جل جلالہ. مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو. اللہ ہو جل جلالہ. اس کلام کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. جو حساب روز حساب ہو تو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو. جو حساب روز حساب ہو تو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو. میرے لب پہ نعت جناب ہو. نہ سوال ہو نہ جواب ہو. نہ سوال ہو نہ جواب ہو. میں رہوں حضور کے روبرو. اللہ ہو جل جلالہ. اللہ ہو جل جلالہ. میں رہوں حضور کے روبرو. اللہ ہو جل جلالہ. مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں. یہ دعا کرو میرے دوستو کہ عطا یہ ذوق ہو نجم کو. یہ دعا کرو میرے دوستو کہ عطا یہ ذوق ہو نجم کو.
کبھی حمد ہو کبھی لات ہو، یہ دعا کرو ہاں دعا کرو، ہاں دعا کرو، یہ دعا کرو۔ میری چشم تر رہے باوضو اللہ ہو جل جلالہ، اللہ ہو جل جلالہ۔ میری چشم تر رہے باوضو اللہ ہو جل جلالہ، تیری شان عم نوالہ، اللہ ہو جل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیجئے اس سے قبل کہ میں اپنی معزز و محترم مقرر حضرت علامہ مولانا محمد سبحان رضا خان صاحب قبلہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، ایک حسین رسم جسے ہم اور آپ گلپوشی کہتے ہیں، بہت مختصر انداز میں میں جناب محمد امتیاز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے معزز و محترم مقرر حضرت علامہ مولانا سبحان رضا صاحب کا استقبال فرمائیں۔ اس کے بعد جناب حافظ و قاری محمد ابرار رضا صاحب قبلہ کا گلپوشی فرمائیں۔ اس کے بعد ہمارے آئے ہوئے مہمان محمد میاں صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ لیجئے گلپوشی کی رسم اختتام پذیر ہوئی، اور ایک بار پھر سے ان لوگوں سے مؤدبانہ التماس ہے جو ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں کہ جلسہ گاہ میں تشریف رکھیں۔ آئیے لیجئے اب اس ذات کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جن کا خطاب نایاب سننے کے لیے ہم اور آپ بے چین و بیتاب ہے۔ میری مراد ہے واعظ خوش بیاں فصیح اللسان مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد سبحان رضا خان صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق اسٹیج ہوں۔ لیجئے حضرت کو ان اشعار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں۔ شہر ناگپور کے ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت اور شاعر اسلام جناب جمیل آلٹی صاحب کے ان اشعار سے انہیں دعوت سخن دیتا ہوں۔ ناگپور کی سرزمین پر شعراء کرام ہمیشہ رہے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر دور میں عشق و محبت میں اشعار لکھے جاتے رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کو اپنے الفاظ کے موتی میں پروئے ہیں جناب جمیل آرٹسٹ ناگپوری صاحب نے۔ ان اشعار سے میں حضرت کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ دنیا کے کام آ گیا سجدہ حسین کا۔ بے شک ہم پہ یہ احسان ہے امام حسین کا۔ دنیا کے کام آ گیا سجدہ حسین کا، اور زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا۔ حضرت امام حسین کا نام ہمیشہ ہمیش کے لیے امر ہو گیا، اور یزید ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو گیا۔ دنیا کے کام آ گیا سجدہ حسین کا، زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا۔ ہنس کر مصیبتوں کو اٹھایا حسین نے، ہنس کر مصیبتوں کو اٹھایا حسین نے، شکوہ کبھی زباں پہ نہ لایا حسین نے، اور سر دے کے دین حق کو بچایا حسین نے۔ سر دے دیا مگر یزید پلید کے ہاتھ میں اپنے مقدس ہاتھ کو نہ دیا، سر دے کے دین حق کو بچایا حسین نے، اور نانا کا اپنے وعدہ نبھایا حسین نے۔ یہ عزم وہ حوصلہ تو فقط تھا حسین کا، یہ عزم وہ حوصلہ تو فقط تھا حسین کا، اور زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا۔ لیجئے اپنے معزز محترم مقرر کا لیجئے اپنے معزز مقرر کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ پیچھے والے بھی جیسے آواز نکال لیں۔ آپ کیوں پیچھے رہتے؟ آواز نکالنے میں پیچھے نہ رہیں، پیچھے بیٹھے ہیں
ٹھیک ہے، لیکن ہر معاملے میں پیچھے نہ رہیں، ثواب میں تو آگے رہنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، مذہب اسلام، علماء اہل سنت. جو لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے، کھلا سامنے باقی رہ جاتی ہے، لہذا سامنے آ جائیں. اب پیچھے کے لوگ سامنے تشریف لائیں. میرے پیارے قادری، چشتی اور رضوی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیچھے بعد میں آنے والے لوگوں کی کیفیت استادہ ہی رہ جاتی ہے، وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. اس لیے آپ سے میری مؤدبانہ اپیل اور گزارش یہی ہے کہ اپنے آگے اور پیچھے بیچ میں خلا نہ رکھیں، آگے سمٹ کے بیٹھیے گا تاکہ آنے والے حضرات کو تکلیف نہ محسوس ہو. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جی لگا کے کم سے کم ایک بار درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور باواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم.
دنیا کے اعتبار سے انسان کے مختلف درجے ہیں. کوئی چوکیدار ہے تو کوئی انسپکٹر ہے، کوئی ایس پی ہے، کوئی کانسٹیبل ہے، کوئی صدر جمہوریہ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ ان سے لوگ گھن کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. مثلا یوں سمجھو جیسے کوڑپن کا مریض. اسی طرح اسلام کے نظر میں بھی انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مسلم، دوسرا کافر. پھر کافروں میں بھی مختلف درجے ہیں. کافروں میں سب سے بدتر درجہ جو ہے وہ مرتد کا مانا جاتا ہے، جو اسلام سے پھر گیا ہو، منحرف ہو جائے. اسلام کی نظر میں تو ایسے آدمی کے جینے کا بھی حق نہیں ہے. لیکن اسلام میں خدا کے بعد سب سے افضل درجہ، سب سے اونچا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے بعد پھر رسول اعظام کا، پھر انبیاء کرام کا، پھر صدیقین کا، شہدائے کرام کا، صالحین کا، یعنی اولیاء کرام. غوث، قطب، ابدال، اوتاد، ان میں بھی مختلف درجے ہیں. اولیاء کرام کے بعد علماء کرام کا درجہ آتا ہے. علماء کرام میں بھی مختلف درجے ہیں. پھر مومن، متقی، پھر فاسق، اور اسلام میں سب سے کم درجہ گمراہ اور بد مذہب کا ہے، جس کی گمراہی اور بد مذہبی حد کفر کو نہیں پہنچتی. نبی اس مقدس ہستی کا نام ہے جس پر اللہ کے وحی کا نزول ہوتا ہو. کوئی تقوی سے نبی نہیں ہو سکتا، عبادت سے نبی نہیں ہو سکتا، ریاضت سے نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے نبوت کے لیے چن لیتا ہے. صدیق بننا بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن شہید بننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. مشکل شہید بننا تو اس اعتبار سے ہے کہ ہر انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن شہید بننا آسان اس وجہ سے ہے کہ انسان تھوڑی ہی دیر میں وہ مرتبہ شہادت کو حاصل کر لیتا ہے، زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی کو پہنچ جاتا ہے. تھوڑا سا آپ ذہن کو حاضر کریں تو ایک مہنگی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: شہید حقیقی، شہید فقہی، شہید حکمی. 3 طرح کے شہید ہوتے ہیں. شہیدوں میں سب سے افضل شہید وہ ہے جس کو شہید حقیقی کہا جاتا ہے. وہ درجہ سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کا ہے. پھر شہید حکمی، شہید فقہی. تو شہید فقہی اس کو کہتے ہیں، مثلا یوں سمجھ لو کہ وہ عاقل بالغ مسلمان کے قتل ہونے کے وقت جس پہ غسل فرض نہ ہو یا تلوار، بندوق وغیرہ علیہ جارحہ سے وہ ظلماً قتل کیا جائے، قتل ہونے کے بعد اس نے دنیا سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا ہو، یا زندوں کے احکام میں سے کوئی حکم اس پر نافذ نہ ہوا ہو، وہ شہید فقہی ہے. مثلا نابالغ، مجنوں، پاگل، حیض و نفاس والی عورتیں حالت جنوب میں جو ظلماً شہید نہ کیا جائے، یا یوں سمجھ لو
کہ قتل خطا ہو جائے کہ مار رہا تھا شکار کو لگ گیا کسی مسلمان کو، یا زخمی ہونے کے بعد وہ کھایا ہو پیا ہو ایک نماز سے دوسری نماز تک کہ وہ باحیات رہا ہو، دنیا سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہو، وہ شہید فقہی نہیں ہے۔ شہید فقہی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شہادت کے ثواب سے محروم رہ جائے گا، نہیں، بلکہ اتنی سی بات ہے شہید فقہی نہ ہونے کا کہ جو شہید فقہی نہیں اس کو غسل دیا جائے گا، اور جو شہید فقہی ہے اس کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی مگر غسل نہیں دیا جائے گا۔ جنگ میں اگر وہ شہید ہوا ہے تو اگر وہ سنت کے مطابق کفن ہے تو ٹھیک ہے، بدن پہ لباس ہے تو ٹھیک ہے، یا کوئی لوہے کی چیز پہنے ہوئے ہے جیسے زرہ، ڈھال، تلوار، تو اس کو نکال لیا جائے گا، اور سنت کے مطابق میں اگر کوئی کفن کی کمی بھی ہے تو اس کو وہ پورا کیا جائے گا۔ اور شہید حکمی اس کو کہتے ہیں جو ظلم سے نہ قتل کیا جائے، ظلمن وہ قتل نہ کیا جائے، مگر یہ شہید قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید حقیقی، شہید حکمی، شہید فقہی کے علاوہ 7 شہادتیں اور ہیں، حدیث پاک ہے مشکات شریف کی، اس کے علاوہ 7 شہادتیں اور ہیں۔ جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کے بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے، جو جل کے مرے وہ شہید ہے، عمارت کے نیچے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، کوئی عورت بچہ جن رہی تھی وقت ولادت اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ عوام میں پھیلا ہوا ہے کہ بچے کے پیدائش کے وقت میں جس خاتون کا انتقال ہو جائے معاذ اللہ رب العالمین، وہ پکڑتی ہے لوگوں کو، آصف زدہ کا شکار ہو جائے معاذ اللہ، مگر حدیث ہے کہ اسے شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں جس میں شہادت کا بندوں کو ثواب ملتا ہے۔ بخار میں انتقال ہو گیا، مومن کی میں بات کر رہا ہوں، جو بات میں بتا رہا ہوں یہ صادق مومن کی بات بتا رہا ہوں۔ بخار میں مرا، ظالم بادشاہ نے ظلمن قید کیا، مارا یہاں تک کہ مر گیا۔ کوئی طالب علم دین مصطفیٰ کو سیکھ رہا تھا، انتقال ہو گیا۔ وہ مؤذن جو طلب ثواب کے لیے صرف اذان پڑھے، سچائی کے ساتھ دھندا کرنے والا تاجر، سچ بول کے جو دھندا کرے وہ تجارت کرنے والا، اور جو روزانہ 25 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہو اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اگر اس کو پڑھتا ہو، باوضو سوتا ہو، نبی پاک پر کم از کم حسب استطاعت روزانہ درود پاک پڑھتا ہو، ان حالتوں میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو شہادت کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ لیکن ان ساری شہادتوں میں سب سے افضل شہادت شہید حقیقی کا نام دیا گیا، اس کے بارے میں بے شمار حدیث پاک کا نزول، بے شمار حدیث پاک وارد ہے، اور متعدد آیت مقدسہ کا نزول بھی ہوا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، نہ کہو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہم اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک کا مفہوم میں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو میرے نبی نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندے کے جسم میں، اور ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیل لٹکائی گئی ہے، اور وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں شہیدوں کی روحیں سیر کرتے ہیں اور وہاں کے میوے کھاتے ہیں۔ میرے نبی نے شہید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور بھی مزید ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک شہید کی 6 خوبیاں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نزدیک شہید کے 6 مرتبے، 6 خوبیاں ہیں، 6 فضائل ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہیں
تو فرمایا زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وقت نزا روح کے نکلنے کے وقت شہید کو اس میں اس کے لیے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی اسے خوشخبری دی جاتی ہے. جہنم کے عذاب سے اس کے غم سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے. قیامت میں اس کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس تاج میں ایک یاقوت جو لگا ہوگا وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں دی جائیں گی. حدیث پاک کے الفاظ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں دی جائیں گی اور اس کو اپنے عزیزوں میں سے 70 گنہگاروں کے حق میں اس کے جانب سے شفاعت قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. وہ 3 درجے ہیں ان کے, وہ 3 پرکار کے ہوتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں 3 طرح کے کیسے ہوتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان جو اپنی جان سے اپنے مال سے خدا کے لیے جنگ کرے, دشمن اسلام سے مقابلہ کرے اور وہ شہید کر دیا جائے تو وہ ایسا شہید ہے جو صبر اور مشقت کے امتحان میں کامیاب ہوا. اس کے رہنے کے لیے, اور وہ شہید خدا کے عرش الہی کے خیمہ میں ہوگا, خدا کے عرش کے نیچے خیمہ میں ہوگا. اور یہ شہید کا رتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یفضلہ النبیون الا بدرجۃ النبوہ. انبیاء کرام کے درجے کو چھوڑ کے اس شہید کو ہر درجہ نصیب ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انبیاء کرام کا جو درجہ ہے, جو مرتبہ ہے, اس مرتبے کو چھوڑ کر باقی جتنے درجات ہیں اس شہید کو حاصل ہوگا. پھر دوسرا شہید فرماتے ہیں ایسا ہے جس کے اعمال کچھ اچھے ہوں کچھ برے ہوں, جس کے زندگی کے لائف کے کچھ صالح اعمال ہو کچھ بد اعمال ہو. وہ ایسا ہے کہ اگر وہ شہید ہو اپنی تلوار کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں خدا کے لیے کافروں سے جنگ کرے اور اپنے مال سے اپنی جان سے لڑے, اور اگر وہ شہید ہو جائے تو وہ شہید ایسا ہے کہ اس کی تلوار اس کے گناہوں کو مٹا دے گی. ان السیف ماحاء للخطاء وادخلوا من ای ابواب الجنت شاء. یہ شہید ایسا ہے کہ اس کے تلوار سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. اور اس شہید کا درجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اسے آزادی دے دی جائے گی کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا. اور تیسرا شہید جو اپنی جان سے اپنی مال سے خدا کی بارگاہ میں خدا کے لیے کافروں سے جنگ کرے اور وہ اپنے دل میں نفاق رکھتا ہو, وہ منافق ہو اور خدا کے لیے وہ کافروں سے جنگ کرے اور دشمنوں سے لڑتا لڑتا شہید ہو جائے, قتل ہو جائے, اور اگر اس کے دل میں نفاق ہے تو مرنے کے بعد وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان السیف ماحاء للخطایا. تلوار چھپے ہوئے گناہوں کو, چھپے ہوئے کفر کو, چھپے ہوئے نفاق کو تلوار نہیں ختم کر سکتی, چھپے ہوئے گناہ کو تلوار نہیں مٹاتی. تو جہاں پر یہ ثابت ہو گیا کہ ایک ایسا شہید جو خدا کے لیے لڑے وہ ایسا ہے کہ انبیاء کرام کے درجات کو چھوڑ کر ہر درجے اسے عطا کیے جاتے ہیں. جہاں پر یہ ثابت ہو گیا کہ جس کے اعمال کچھ اچھے ہو کچھ برے ہو مگر خدا کے لیے لڑے اور شہید ہو جائے تو جنت کے ہر دروازے سے داخل کیا جائے گا. وہیں پر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر دل میں نفاق چھپا ہوا ہے تو پھر وہ زندگی بھر خدا کی راہ میں لڑتا رہے, یہاں تک کہ اپنے عزیز ترین جان کو بھی لٹا دے مگر وہ جہنمی ہی ہوگا. تو اب ایک بات کھل گئی کہ عبادت زندگی بھر, ریاضت زندگی بھر, تقوی زندگی بھر, اسلام کی اشاعت کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے چاہے جتنی تبلیغ کرو, چاہے جتنے مدرسے کھول دو, مگر اگر دل میں نبی کے محبت کی نفاق ہے, نبی سے دشمنی کے نفاق ہے تو مرنے کے بعد جہنم ہی ہوگا.
جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ حدیث کی روشنی میں میں آپ کو بتاؤں کہ میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کٹتا ہے، کبھی پاؤں کٹتا ہے، کبھی سینہ کے نیزہ آر پار کیا جاتا ہے، کبھی گردن کٹ جاتی ہے، خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے۔ ایک شخص دیکھتا ہے، دل میں سوچتا ہے اس کو بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے، یہ شدید اذیت میں ہے، بڑی مصیبت میں ہے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو اتنی کم تکلیف ہوتی ہے، اتنی کم تکلیف ہوتی ہے کہ اسے اپنے زخموں کا ہی احساس نہیں ہوتا، اسے اپنے زخموں کی ہی خبر نہیں ہوتی۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصۃ۔ شہید کو تکلیف وقت شہادت اتنی ہوتی ہے کہ جتنی تم چٹکی بھرنے کی شہادت تکلیف کو محسوس کرتے ہو، کوئی چٹکی کاٹے تو جتنی تکلیف تم محسوس کرتے ہو، میرے نبی فرماتے ہیں وقت شہادت شہید کو صرف اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ ہاتھ کٹ رہا ہے مگر تکلیف اتنی جتنی چٹکی کاٹنے کے یا چونٹی کے کاٹنے کے، گردن کٹ رہا ہے مگر تکلیف اتنی جتنی چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، جان نکل رہی ہے تڑپ رہا ہے مگر تکلیف اتنی جتنی صرف چونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ شہید سے وہ شہید حق مراد ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول کی اس درجہ پہنچ گئی ہو کہ وہ دل میں خیال کرتا ہو کہ اگر ایسی جان ایک تو کیا کروڑوں جانیں ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ اسی جانب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، جاں نہیں بلکہ دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایسا عاشق ہو تو جیسے ایک ڈاکٹر جب کسی مریض کو بے ہوش کرتا ہے تو پہلے انجیکشن لگا دیتا ہے، پھر ہڈیوں کو توڑتا ہے، جسموں کو چیرتا ہے، ٹانکے لگاتا ہے، مگر اس کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ دوا کا اثر غالب ہو چکا ہے، اس پہ دوا کا اثر غالب ہو چکا ہے۔ بلا تشبیہ میدان کارزار میں ایک شہید جب لڑتا ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، گردن تن سے جدا ہوتی ہے، گر ہاتھ کٹتے ہیں، مگر اس لیے اس کو تکلیف نہیں ہوتی کہ اس کے دل و دماغ پر محبت رسول غالب ہو چکی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا کو تانا دیا اور کہا اے زلیخا تم ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہے، وہ تو مشہور واقعہ جانتے ہوں گے نا، تم ایک غلام کو دل دے بیٹھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو دل دے بیٹھی، غلام کو دل دے بیٹھی، تو آپ نے فرمایا وہ غلام نہیں حسن کے امام ہے، وہ حسن کے امام ہے۔ دعوت لیا مصر کی خواتینوں کا اور جب دسترخوان پہ سب کو بٹھایا، ایک ہاتھ میں چھری اور لیمو دے دیا اور کہا جب یوسف علیہ السلام کا گزر ہو تو اس لیمو کو چھری سے کاٹ دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان مصری عورتوں کے سامنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا اور جب ان کا گزر ہوا تو وہ دیکھنے میں اس قدر مو ہو گئی کہ بجائے لیمو کے انگلیوں کو کاٹ ڈالا اور وہ کہنے لگی کہ یہ تو انسان ہے ہی نہیں۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، وہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ آ گیا، یہ تو کوئی فرشتہ آ گیا۔ اور جب انگلی کٹی تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہائے مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا ہائے میری انگلی کٹ گئی یا ہائے مجھے درد ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے کہا یہ تو کوئی فرشتہ آ رہا ہے۔ تو وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حسن یوسفی کو دیکھا تو انگلیوں کے کٹنے کی خبر نہ ہوئی، تو وہ میرا آقا حسین جو کربلا کی دھرتی پر اپنے جلووں کے اپنے نگاہوں میں خدا کے تجلیات کا مشاہدہ کر رہا تھا، اسے گردن کٹنے کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے دوست،
یہ خدا کا معاملہ ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے اس کی زندگی کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، کسی نعمت کو کھاتا ہے، کسی کو پیتا ہے، کسی کو سنتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے، اور بھی مختلف طریقے ہیں نعمتوں کو حاصل کرنے کا، مگر ایک مرد مومن کو جب میدان کارزار میں گردن کٹانے کا مزہ یاد آتا ہے تو دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جاتا ہے۔ ایک جنتی، ایک شہید کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت میں ہر طرح کے آشائش دے گا، آرام دے گا، مگر وہ شہید جنتی کو جس وقت میدان کارزار میں گردن کٹانے کا مزہ یاد آئے گا، جنتی مزہ کو بھی بھول جائے گا، جنتی مزہ کو بھی بھول جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بار بار تمنا کرے گا، الہ العالمین میں دنیا میں واپس کیا جاؤں اور بار بار تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، بار بار۔ حالانکہ جنت میں جانے کے بعد کوئی دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا، مگر صرف یہ شہیدوں کی جماعت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الشہید لا یتمنا ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات، مگر شہید تمنا کرے گا جنت میں بھی کہ اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ تیری راہ میں میں 10 مرتبہ شہید کیا جاؤں، 10 مرتبہ شہید کیا جاؤں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کا دورہ کرے گا، عرض کا ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں بڑے مزے میں ہو، بڑے سکون میں ہو، بڑے چین میں ہو، بڑے آرام میں ہو۔ اللہ جنتی کہیں گے اے اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں جنت دیے، غلمان بہشت دیے، حوران بہشت عطا کیے، یہ تیرا فضل ہے۔ مگر نبی فرماتے ہیں شہیدوں کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، شہیدوں کا ٹولہ کھڑا ہو جائے گا، شہید لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے مولا مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا ہے تیری جنت میں جو میدان کارزار میں آ رہا تھا، مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا ہے جو میدان کارزار میں آ رہا تھا۔ اے اللہ اپنی جنت تو مجھے واپس لے لے، مجھے پھر میدان کارزار میں واپس بھیج دے جہاں پر دشمن کے گھوڑے ہو، میرا جسم ہو، دشمن کی تلوار ہو، میری گردن ہو، سامنے تیرا دیدار ہو، تیرا دیدار ہو، تو میرا یار ہو، پھر میرا پار ہو۔ شہید اس طرح کی خواہش لے کر کے جنت میں جائے گا۔ میرے دوست شہید کا وہ درجہ ہے کہ شرح الصدور، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ شرح صدور میں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے اپنے رسالے الانتباہ فی حل ندائے یا رسول اللہ میں اس واقعے کو درج کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ملک شام میں حضور 3 بھائی تھے، 3 بھائی تھے اور بڑے جری بہادر، خدا کی راہ میں وہ جنگ کرتے تھے۔ ایک دن رومیوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے عیسائی بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا، تو عیسائی بادشاہ نے جانتے ہو لالچ دیا۔ توجہ چاہتا ہوں ایک ایک لفظ پر۔ اس نے کہا اپنے مذہب کو چھوڑ دو، عیسائی دھرم میں آ جاؤ۔ آپ نے بماگے دہل اعلان کر دیا، تینوں صاحبوں نے اعلان کر دیا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ دین متین کو چھوڑ کر کے مذہب عیسائیت کو قبول کریں۔ اب اس نے لالچ دیا، اس نے لالچ دیا کہ انی اجعلکم فیکم الملک و انی ازوجکم، تم ایسا کرو کہ میرے دھرم کو قبول کر لو، عیسائی بن جاؤ تو میں اپنا ملک تمہیں دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے شادی بھی کر دوں گا۔ اب لالچ دیا، پھر بھی وہ 3 شہزادے تیار نہیں ہوئی، تب دھمکی دیا کہ اگر نہیں مانو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان صاحبوں نے کہا موت سے ہمیں کوئی ڈر نہیں، موت سے خطرہ نہیں، موت سے ہم ڈرتے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان عیسائیوں کے یہ فریب ہے، پہلے کہتے ہیں پھر لالچ دیتے ہیں پھر دھمکی دیتے ہیں، پہلے کہتے پھر لالچ دیتے پھر دھمکی دیتے، 3 طریقے ہیں۔ مگر اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو خود سے چنا گیا ہے۔
ارے کوئی سیب لے کر کے آیا، 1 کلو ہم سیب لے کر کے آئے، توجہ دیجئے گا، 1 کلو ہم سیب لے کے آئے، گھر میں رکھ دیا اور اپنے بہن سے کہا کھانا کھانے کے وقت اس کو کاٹنا۔ جب اس نے کاٹا تو اس میں کیڑے نکلے، ہم نے پھینک دیا۔ کیلے لے کر کے آئے، جب اس کو چھیلا تو اس میں جنتو نظر آئے، اس کو پھینک دیا۔ مگر اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو خود سے چنا جائے، جو کسی دنیا دار کا بنایا ہوا ہے۔ مذہب کو چننے میں ہم سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، مذہب کو چننے میں ہم سے خطا نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر سیب خراب نکلا تو ہم سیب کو پھینک سکتے ہیں، کیلے خراب ہو جائیں کیلے کو پھینک سکتے ہیں، مگر اگر ہمیں مذہب چننے میں غلطی ہو گئی تو یہ حق ہمیں پھر نہیں ملے گا، یہ فوقیت ہمیں پھر نہیں ملے گی۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ اے میرے بھائیوں، ہم مذہب کو خود سے نہیں چنیں گے، بلکہ مذہب میرا رب چنے گا، قبول ہم کریں گے۔ مذہب میرا رب اختیار کرے گا، حکم وہ دے گا، قبول ہم کریں گے۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ ہمیں کون سا مذہب قبول کرنا چاہیے؟ تو رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر سب سے پسندیدہ کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مذہب کسی دنیا دار کا چنا ہوا نہیں ہے، ہم گناہگاروں کے لیے میرے پروردگار کا چنا ہوا مذہب ہے۔ تو یہ مذہب کہہ رہے تھے کہ پھر جاؤ اس مذہب سے، مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو اس نے 3 کڑاہے جلوائے، جس میں تیل بھی رکھا، بڑے بھائی کو اٹھا کے ڈال دیا، پھر چھوٹے بھائی کو ڈال دیا، تیسرے بھائی کو ڈالنا چاہا تو وزیر نے کہا کہ یہ خطا مت کرو، اس کو میرے حوالے کر دو، ہم اپنے گھر لے کے جائیں گے اور آسانی سے عیسائی بنا لیں گے۔ لے کے گیا، کمرے میں بند کر دیا، اور رات میں اپنی بیٹی کو کہا کہ جاؤ اس کے ایمان کو نکالو، اس کو فریب دے کے ایمان کو چھین لو، اس لیے کہ یہی ایمان اس کی سب سے بڑی دولت ہے، یہی ایمان اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس ایمان کو نکال لو، عیسائی بنانے میں پھر کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ وہ گھر میں آئی تو کیا دیکھ رہی ہے کہ وہ مرد مجاہد خدا کی عبادت میں مصروف ہے۔ ساری رات گزر گئی، ایک نظر بھی نہیں دیکھا، وہ حیران و پریشان ہو گئی۔ ارے سوچو دوستو، جس کے دل میں، جس کے نگاہوں میں، تصورات میں نبی کا جلوہ بسا ہو، وہ کسی غیر کی طرف سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ میرے دوست، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی حور پہ بھی آنکھ نہ ڈالے کبھی سیدا تیرا، حور پہ آنکھ کبھی نہ ڈالے، شیدا تیرا سب سے پیارا ہے، سب سے بیگانہ ہے، اے پیارے شناشا تیرا۔ جو تجھے پہچان جائے وہ کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتا۔ 40 راتیں مکمل اس لڑکی کو آتے ہوئے اس حجرے میں گزر گئے۔ 41ویں دن اس نے کہا کہ آخر وہ کون سی جو ہے مبارک شے ہے، وہ کون سی ذات گرامی ہے جس کے لیے تو ہمیشہ عبادت کرتا رہتا ہے، اور کس کو تو دل دے چکا ہے کہ جس کو دینے کے بعد میں تم میری طرف نہیں دیکھتا؟ تو کہا وہ میرا رب ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہ میرے رسول ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اب اس خاتون نے کہا تو پھر گواہ ہو جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھ کے اسی نقش قدم پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوتی ہوں۔ اب میں مسلمان تو ہو گئی، مگر عیسائیوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے بچنے کے لیے؟ 2 ترکی گھوڑے لائے، رات میں سوار ہو کے فرار ہو گئے۔ جیسے کچھ دور پہنچے تھے، پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب پاؤں پھٹا، چہرہ سامنے آیا تو دیکھ رہے ہیں کہ وہی میرے 2 بھائی چلے آ رہے ہیں جن کو تیل میں ڈالا گیا تھا، وہی چلے آ رہے ہیں جن کو تیل میں ڈالا گیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ارے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، بلا حیاؤ بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ ایک آخری بات عرض کر کے حضور میں اپنے موضوع کی طرف پلٹنا چاہوں گا
کہ دیکھو تصور میں کھو جاؤ. آؤ میں تمہیں سب سے پہلے اول وقت میں لے کے چلوں, نبی کے زمانے کے اول وقت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے نبی نے مکے میں کلمہ اعلان حق کو بلند کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ اصرار کیا مکے والوں کے سامنے تو ابو جہل نے انکار کر دیا. اور جب ابو جہل نے انکار کیا تو میرے نبی نے اور اصرار کیا, کافروں نے اور انکار کیا, نبی نے اور اصرار کیا, کافروں نے اور انکار کیا. اسی اصرار انکار میں اسی کشمکش میں تھے کہ سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں وحی الہی لے کے نازل ہو گئے کہ اے محبوب ان سے نہ کہو, توجہ دیجئے گا, ان سے نہ کہو ابو جہل سے, اس لیے کہ انک لا تسمع الموتى, یہ سب مردے ہیں تمہاری سنیں گے نہیں, یہ سب مردے ہیں. ہمیں ابو جہل کھا رہا ہے, پی رہا ہے, چل رہا ہے, سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, سوسائٹی میں بیٹھ رہا ہے اور قرآن کی نظر میں مردہ ہے, قرآن کی نظر میں مردہ ہے. مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری نہیں جس دن تم ابو جہل بنو گے سمجھو مردہ ہو گئے. قرآن فرماتا ہے ایسے زندے کو بولتا ہے کہ یہ مردہ ہے, اے محبوب ان سے نہ کہو یہ سب مردے ہیں تمہاری سنیں گے نہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ انسان کا اگر دل عشق رسول سے خالی ہے تو چلے وہ کار میں پھر بھی مردہ, اور انسان کا دل اگر عشق رسول سے سجا ہوا ہے تو سویا ہو مزار میں پھر بھی وہ زندہ, پھر بھی وہ زندہ ہے. تو اسی کشمکش میں سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا محبوب یہ سب تمہاری سنیں گے نہیں کیونکہ یہ مردے ہیں, اور مردے کہیں سنتے ہیں, سنیں گے نہیں, ان سے نہ کہو یہ سب مردے ہیں. تو ابو جہل کھا رہا ہے, پی رہا ہے, مگر قرآن کی نظر میں مردہ, چل رہا ہے قرآن کی نظر میں مردہ. اور ادھر کربلا کی دھرتی پر میں نے دیکھا کہ بازو کٹ گیا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, خون سارا بہ گیا, جسم مقدس کو تن سے جدا کر دیا گیا. اور جیسے میں نے چاہا کہ کربلا والوں کو مردہ کہوں تو فوراً قرآن نے مجھ کو جھنجھوڑ کے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, مردہ نہ کہے بلکہ یہ زندہ ہے, بلکہ یہ زندہ ہے. میں سمجھ نہیں سکا ایک قرآن معمہ کیا ہے کہ وہاں تو ابو جہل زندہ ہے مگر تم مردہ کہہ رہا ہے, اور یہاں پہ کربلا والے شہید ہو گئے, روح نکل گئی, مگر تو زندہ کیا ہے, زندہ کہہ رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا کہ رسول پاک کی غداری نے ابو جہل کو جینے نہیں دیا اور رسول پاک کی وفاداری نے حسین کو مرنے نہیں دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہداء کربلا. نبی سے وفاداری کا نام زندگی ہے اور نبی سے غداری کا نام موت ہے. اسی لیے بغداد کی دھرتی زندہ, اس لیے کہ نبی کی وفاداری وہاں موجود ہے. اسی لیے اجمیر مقدس زندہ کہ اس لیے کہ نبی کی وفاداری وہاں موجود ہے. اسی لیے بہرائچ شریف زندہ اس لیے کہ نبی کی وفاداری وہاں موجود ہے. اسی لیے تاج آباد کا شہنشاہ زندہ اس لیے کہ نبی کی وفاداری موجود ہے. اور اسی لیے ہر وہ سنی صحیح العقیدہ زندہ جس میں نبی کی وفاداری موجود ہے. میرے نبی کی وفاداری کا نام زندگی ہے. نواسے رسول سے بھی غداری کا نام موت ہے, نبی سے بھی غداری کا نام موت ہے. تو اس وفاداری کو اور اس غداری کو ذرا سامنے رکھ کر کے دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کے نواسے نے کتنا دین کے لیے اپنے جان کو, اپنے خون کے آخری قطرے کو بھی پیش کیا. اور جنہوں نے بلایا انہوں نے نواسے رسول کے ساتھ کس طرح سے غداری کی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام مدینۃ المنورہ کی دھرتی سے آپ مکے میں تشریف لے گئے, اور جب آپ مکے میں پہنچے تو لوگ جوک در جوک آپ کی زیارت و سلامی کے لیے حاضر ہو رہے ہیں.
ہر وقت جگہ جگہ پر محفل میلاد منعقد رہتی، ہر جگہ پر جلسہ ہوتا، ہر لوگ آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے شرف باریابی حاصل کرتے، رحمت خداوندی کو لوٹتے تھے۔ مگر میں بتاؤں کہ جن دنوں میں حضرت امیر معاویہ دمشق کے حاکم تھے، ان دنوں میں بھی کوفہ والوں نے خط لکھ کر کے امام کو بلانا چاہا تھا، مگر امام نے صاف انکار کر دیا۔ مگر جب انہوں نے سنا کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور امام علی مقام نے یزید کے بیعت لینے سے انکار بھی کر دیا ہے، تو کوفہ والے ایک جگہ پر جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ کوفہ میں سارے کے سارے بیشتر لوگ سب شیعان علی ہیں، علی کے چاہنے اور ماننے والے ہیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے بیٹے سیدنا امام علی مقام کو خط لکھ کے بلا لیا جائے تاکہ وہ ہمارے امام بن کے تشریف لائیں، ہم ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے شرف باریابی حاصل کریں۔ آپس میں اتفاق ہو گیا، کوفیوں نے سب سے پہلا خط لکھا۔ 10 رمضان المبارک سن 60 ہجری کی تاریخ تھی کہ وہ امام کو خط ملا مکے میں۔ امام علی مقام نے خط پڑھا، خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن 53 عرضیاں آپ کے خدمت میں پہنچ گئی، 53 خط پہنچے، آپ نے ہاں کا جواب نہیں دیا نہ نا کا۔ ایک تاریخ فرماتی ہے 120 خط یا 150 خطوط تک آپ کو ملتے رہے، آپ نے ہاں یا نا کا جواب نہیں دیا۔ مگر جب 150 خطوط موصول ہو چکے تو سیدہ کے لال نے قلم مقدس کو اٹھایا، تحریر فرمایا کوفہ والوں کے لیے کہ سب سے پہلے ہم اپنا نائب بنا کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں۔ پہلے وہ آئیں گے کوفہ میں اور وہاں کے حالات کو دیکھیں گے، پھر اگر موسم ماحول سازگار رہا، انہوں نے خط لکھا تو ہم بھی ضرور تشریف لے آئیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب بنا کر کے اپنے چچا کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ امام علی مقام کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اس لیے کہ اگر آپ نہ جاتے، آپ اگر کوفہ والے نہ بلاتے تب بھی بڑا ضروری تھا، اس لیے کہ دین کے لیے یزید کی حکومت خطرہ بن چکی تھی، دین کے لیے یزید کی تخت حکومت مصیبت بن چکی تھی، اس لیے آپ کا اٹھنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ اور اگر اس وقت آپ نہ جاتے، میدان قیامت میں یہ کوفی کہہ دیتے کہ میں نے امام کو بلایا مگر میری مدد کے لیے نہیں آئے، تو پھر امام کے پاس کیا جواب تھا؟ اس لیے بڑا ضروری تھا کہ امام آگے نکل کر کے ان کی داد رسی کریں۔ امام علی مقام نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، آپ تشریف لے گئے تو دو صورتیں امام کے پاس تھی۔ پہلے تو یہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کو روک رہے تھے کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، اور دوسری طرف ادھر کوفہ والوں کا بلاوا پہ بلاوا ہو رہا تھا۔ اب دو کے بیچ میں امام کھڑے ہیں، ادھر تو صحابہ کی جماعت روک رہی ہے، ادھر کوفہ والے بلا رہے ہیں، تو آپ نے یہ خیال کیا کہ پہلے امام مسلم کو بھیجا جائے، وہ جائیں وہاں کے حالات لکھیں گے، اگر وہاں پر ان کو دھوکہ دیا تو مجھے شریعت کی عذر مل جائے گی، ہم رک جائیں گے، اور اگر ان کو دھوکہ نہیں دیا تو صحابہ کو منانے کے لیے ہمیں ایک سند بھی مل جائے گی۔ اسی لیے آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ان کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے محمد و ابراہیم، عمر 8 سالہ 9 سالہ بتائی جا رہی ہے، آپ تک کے ساتھ ہو لیے۔ آپ جب کوفے میں پہنچے تو کوفے میں پہنچنے کے بعد مختار ابو عبیدہ بن ابو عبیدہ کے گھر میں ٹھہرایا گیا۔ ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر امام علی مقام کے نام کی بیعت کر لیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہاں کے حالات بہت سازگار ہیں تو آپ نے خط لکھا اور امام علی مقام کی بارگاہ میں روانہ کر دیا۔ ادھر تو امام پاک کا خط آپ کی بارگاہ میں مسلم کا خط پہنچا، اور ادھر چند جاسوس خبیثوں نے خبر دیا یزید کو دمشق میں کہ جلد از جلد اگر یہاں پر کسی دوسرے کو گورنر مقرر نہیں کیا تو کوفہ کی حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی، کوفہ سے انقریب اٹھنے والا سیلاب دمشق کو بھی اپنے لپیٹے میں لے لے گا۔ جب یہ خبر پہنچی یزید کے پاس تو یزید نے چند جاسوسوں کو، چند شریر چیلے کو جمع کیا، مشورہ کے لیے بیٹھ گیا، تو اس کے شیاطینی جماعت نے مشورہ دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے بصرہ کا گورنر جو عبید اللہ بن زیاد ہے اس کو وہاں سے منتقل کر کے اور کوفہ بھیجا جائے۔ ان دنوں میں کوفہ کے
گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جتنی جلدی ہو سکے ان کو منتقل کرو، معزول کرو اور وہاں کی حکومت عبید اللہ کو دو. خط لکھا گیا. بصرہ کے لیے جب پہنچا عبید اللہ کے پاس یزید کا خط، وہ پڑھا. پڑھنے کے بعد میں وہ کوفہ کی جانب چل پڑا. اسلام کے شہزادوں، ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. ہر طرف میلاد کے جلسے منائے جا رہے ہیں. ہر طرف اگر اتنا پیار تھا کہ آپ کے بچوں سے اس قدر لاڈ ہو رہا ہے کہ کوئی خاتون آپ کے جسم مقدس پر پنکھا جھل رہی ہے، کوئی سرما لگا رہی ہے، کوئی کپڑا پہنانے میں مصروف ہے، کوئی آ رہی ہے، کوئی جا رہی ہے، کوئی پھل کھلانے میں مصروف ہے. عجیب محبتوں کا سما بدھا ہوا ہے. امام علی مقام کے نائب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبتوں کا تو یہ حال تھا کہ اگر آپ جس کسی گلی سے گزر جاتے تو سارے کوفی تکتے رہتے جب تک کہ امام مسلم وہاں سے لوٹ نہ آتے. یہ محبت تھی ان کے دلوں میں. مگر جب عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ حجازی راستے سے داخل ہوا کوفہ میں اور مغرب عشاء کے درمیان کوفے میں داخل ہوا، چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھا. رات کی تاریکی میں لوگ پہچان نہ سکے. 20 گھڑ سواروں کے ساتھ یہ کوفے میں کے فصیل میں جیسے پہنچا، کوفی سارے کے سارے باہر نکل آئے اور سب چیخو پکار کرنے لگے، امام آ گئے، امام آ گئے، امام آ گئے. یہ شور اٹھا. بس اب ہر چھوٹا بڑا یہی چیخ رہا ہے کہ امام علی مقام تشریف لے آئے. وہ آسانی سے چلتا رہا. کوفیوں کا ایک ریلا اس کے پیچھے ہو لیا. مگر جب دارالعمارت کے پاس پہنچا تو انہی کے اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا یہ امام نہیں عبید اللہ بن زیاد ہے. سب کے روئے کانپ گئے، تھرا گئے. نقاب کے نیچے نور دیکھنا چاہتے تھے مگر جیسے نقاب اٹھا تو ظلمت دیکھا، اندھیرا دیکھا. اس جگہ پر سب کے سب کانپ گئے. رات ہو ہی چکی تھی. اپنے اپنے گھروں میں تو کوفی چلے گئے مگر کروٹوں پہ کروٹیں لے رہے ہیں، ان کو نیند نہیں آ رہی ہے. سب کو یہی کھائے جا رہی ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا جا چکا ہے. کوفہ کی گورنری کو عبید اللہ بن زیاد نے تھام لیا ہے، جو ایک بہت ہی زیادہ جلاد اور سخت گیر آدمی ہے. وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے. اور جب صبح ہوئی تو اس نے مجمع جمایا. جمع ہوتے ہی اس نے تقریر کیا اور تقریر میں اس نے کہا جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ مجھ کو جان لیں. میرا نام عبید اللہ ہے. میری تلوار حکومت سے کے خلاف رہنے والوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے. اس کے بعد کچھ لوگوں کو جو بڑے بڑے مالدار تھے، روسائے کوفہ تھے، ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے قید خانے میں قید کروا دیا. سارا مجمع منتشر ہو گیا. ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور اس طرف یزید ابن زیاد نے کہا جتنی جلدی ہو سکے مسلم کی کوفے میں تلاشی لی جائے. کوفے کی گلیوں میں اعلان ہو چکا ہے اس گھر کو تباہ کر دیا جائے گا جس گھر میں مسلم کو پناہ دی جائے گی. اس زبان کو کاٹ لی جائے گی جس زبان سے مسلم بن عقیل کا نام آئے گا. اس گھر کو کھود کر تالاب بنا دیا جائے گا جس گھر میں حضرت مسلم کو رہنے کا ٹھکانہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. جاسوس چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں مختار بن ابو عبیدہ کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے. مگر جب آپ نے دیکھا کہ یہاں کا ماحول خراب ہو رہا ہے تو آپ نے اس کے گھر کو چھوڑ دیا. ام ہانی کے گھر تشریف لے آئے. آپ ام ہانی کے گھر میں منتقل ہو گئے. جب تھک گیا ابن زیاد، جاسوسوں کے ذریعے پتہ نہ لگا سکا تو اس کا ایک غلام، شامی غلام جس کا نام معقل بتایا جاتا ہے، اس کو 3000 درہم دیا اور کہا جتنی جلدی ہو سکے مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ. اب وہ آیا کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ گیا. حضرت اب جو ہے ایک جو محب اہل بیت اس میں نماز پڑھ رہے تھے. حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ غلام بغل میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کے قادہ قیام رکوع کو دیکھتا رہا اور جیسے سلام پھیر کر کے اٹھے وہ گیا سلام کیا وہ غلام اور قدموں کو بوسہ دے کر کے بڑے ادب و احترام سے کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے مدینہ سے یہاں پر ایک بزرگ تشریف لائے ہیں. میں ان کے دست حق پرست پر بیعت ہونا چاہتا ہوں. یہ درہم ان کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہاں پر اور بھی کوفی موجود ہیں، یہ سوال تو مجھے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے سے بزرگیت
टपक रही है। हजरत मुस्लिम बिन औसजा उसके फरेब में आ गए और उस आपने फरमाया कि देख मैं भी तेरा भाई हूँ, मेरे भी दिल में मुहिब्बे अहले बैत बसा हुआ है, चल मैं तुझे पता बता रहा हूँ। उस गुलाम को लेकर के गए और मुस्लिम बिन अकील के सामने खड़ा कर दिया। अब वो दस्ते हाथ परस्त पर आपके नापाक हाथ रख करके उसने बैयत को तो किया। अब वो दिन भर आपके खिदमत में रहता, शाम को जाकर के हजरत मुस्लिम की खबर उबैदुल्लाह बिन जियाद को पहुंचाता। कुछ दिन कई दिन जब ऐसे गुजर गए तो एक दिन उम्मे हानी को उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अपने दरबार में तलब किया। ये बिला झिझक चले गए और सलाम किया अमीर को, और जब उबैदुल्लाह को सलाम किया तो उसने जवाब नहीं दिया, इसलिए कि उसके तेवर बदले हुए थे। आप डर गए, घबरा गए। उसने कहा थोड़ी देर के बाद में तुम अपने घर को जासूसों और जल्लादों का अड्डा बना चुके हो, हुकूमत के खिलाफ लोगों को अपने घर में जमा कर रहे हो, हमारे खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ तुम असलहे अपने घर में जमा कर रहे हो। उम्मे हानी ने फरमाया नहीं, ये तो गलत खबर है। बस फौरन उसी वक्त उठा करके गवाह के लिए मोकल को सामने खड़ा कर दिया इब्ने जियाद ने। अब तो उम्मे हानी लाजवाब हो गए, अब उम्मे हानी लाजवाब हो गए। आपने फरमाया मुझे मौका दो, मैं जाकर के मुस्लिम बिन अकील से कह दूं कि मेरे घर को छोड़ दो। उबैदुल्लाह ने कहा यहां से हिलने नहीं दूंगा जब तक कि मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले नहीं कर दोगे। उम्मे हानी का जज्बा बोलने लगा, हे उम्मे हानी का जज्बा बोलने लगा, हे उबैदुल्लाह बिन जियाद, आखिरी वक्त में नबी के शहजादे को मैं तेरे हाथ में दे करके इस बुजुर्गी के आलम में भी अपने आमाल को मैं सियाह नहीं करना चाहता हूँ। इब्ने जियाद ने कहा तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उम्मे हानी ने फरमाया इश्क़े रसूल में आले रसूल को बचाने के लिए मरना ये मौत नहीं हयात की मंजिल बख्शती है, ये मौत नहीं जिंदगी का दर्जा देती है। इतना सुनना था कि वो गैसो गजम में आ गया और छड़ी से इतना चेहरे पर उम्मे हानी के छड़ी मारी, ज़रब लगाई कि आपका होठ कट गया, खून से पूरा कुर्ता शरीफ तरबतर हो गया। उस आपको भी कमरे में कैद कर दिया। और जब आपके कबीले वालों ने सुना कि उम्मे हानी को शहीद कर दिया गया, ये पूरे कूफे में खबर फैल चुकी कि उम्मे हानी को शहीद कर दिया गया, तो हजरत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जोश आया और आप अपने मेजबान का हक अदा करने के लिए मैदान से बाहर घर से निकल आए। और जब हजरत मुस्लिम बाहर निकले तो जो हजरत उम्मे हानी के कबीले और खानदान के लोग थे वो भी आपके साथ जुड़ते रहे। देखते ही देखते आपके साथ 40,000 लोगों का मजमा हो गया और पहुंच करके दारुल इमारत को घेर लिया। मगर हजरत मुस्लिम ने जंग का ऐलान नहीं किया था। अगर उस वक्त आप इजाजत दे देते तो एक पल में उसकी हुकूमत को खत्म किया जा सकता था, उसको कैदी भी बनाया जा सकता था। मगर अपना सोचा कब होता है। इस्लाम के शहजादों, इधर जब इब्ने जियाद ने सोचा कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं तो वो डर गया। तो जो पहले तकरीर में चंद कूफियों को उसने कैद कर लिया था, उन पर इस बात का दबाव डाला कि जो तुम्हारे नातेदार हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे घर के लोग हैं, उन पर जोर दो कि मुस्लिम का साथ छोड़ दे, वरना इमारत के अंदर तुम्हें कत्ल करेंगे, इमारत के बाहर उनको कत्ल करेंगे। अपने अपने जान की सबको पड़ी थी। उन कूफियों ने अपने रिश्तेदारों को, अहलदारों को बुलाया और बुलाने के बाद में सबने मिन्नतों समाजत की कि मुस्लिम का संगत छोड़ दो वरना हम बिला उज़्र मारे जाएंगे, मुस्लिम का साथ छोड़ दो वरना हम बिला मौजा मारे जाएंगे। उन लोगों ने जब ये बात सुनी तो हजरत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ छोड़ने पर आमादा हो गए। वो मगरिब की अजान हुई जिसमें 500 कूफा के लोग आपके इक्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए आए थे। आपने जब पूरी नमाज मुकम्मल की, पलट करके देखा तो आपके पीछे कूफा का एक भी बच्चा नजर नहीं आया। वो लोग जो आपके इश्क में जाने लुटाने के कस्में खाए थे, वो लोग जिन्होंने यजीदियों के हुकूमत के तख्ते को पलटने का ख्वाब देखा था, आज सारे के सारे लोग छोड़कर चले गए। हजरत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद से बाहर निकले। जिसकी तरफ, जिस मकान की तरफ नजर उठती है, हर मकान फौरन बंद हो जाते हैं। कहीं आले रसूल मेरे घर में तशरीफ न ले आए, कहीं इनके वजह से हमारे घर में मुसीबत न खड़ी हो जाए। आप सो रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके आंखों से आंसू जारी हो गए कि या अल्लाह, कूफा के हालात बदल चुके हैं। मैंने इमाम अली मकाम शहजादे रसूल
کو خط بھی لکھ دیا ہے. یہاں کے حالات دن بدن بگڑتے رہے, اگر امام آ گئے تو اس وقت کوفہ میں کیا ہوگا, یہی سوچ کے آپ کا رووا رووا کانپ رہا تھا. آپ تھر تھرا رہے تھے, آپ کشمکش کے عالم میں انہونی راستے پر چلے جا رہے تھے. رات کی تاریکی میں جاسوس چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں, آپ کی تلاشی ہو رہی ہے, مگر آپ نے دیکھا ایک ضعیفہ رات کی تاریکی میں بھی دروازے کو چھول کر اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے, اس لیے کہ اس کا نام طوا تھا. وہ طوا ضعیفہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے, اس لیے کہ اس کا بیٹا سرکاری ملازم تھا. اب جب پہنچے آپ قریب, ضعیفہ سے کہا, اے ضعیفہ ایک گھونٹ پانی پلا دو, اس کا بدلہ قیامت میں ہم تمہیں عطا کریں گے. اس نے ایک گلاس پانی یا ایک پیالہ پانی پیش کیا, آپ نے نوش فرمایا, بیٹھے رہ گئے. ضعیفہ نے کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ, کیونکہ رات بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ اسی جگہ پر ایستادہ رہے, مگر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر پوچھا اس ضعیفہ نے آپ جاتے کیوں نہیں, تو آپ نے فرمایا میرا کوئی گھر نہیں ہے, میں پردیسی ہوں, بے یار و مددگار ہوں, کوفہ میں مہمان بن کر کے آیا تھا. آج کوفی میرے ساتھ میزبانی کا حق ہی ادا کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں, حکومت مجھے تلاش کر رہی ہے. اتنا سننا تھا, وہ سمجھ گئی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قدموں کا بوسہ لیا جھک کر کے, کہا سرکار گھر تو کیا, میرے آنکھوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے, میرے دل کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ آئے میرے پلکوں پر گھر بنائے, میرے دل میں آپ تشریف فرما ہو جائیں. گھر کے اندر لے کر کے گئی, کچھ طعام و نوش کا جو اس کے پاس تھا پیش کیا, آپ نے انکار کر دیا. آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب طوا کا بیٹا آیا, جیسے ہی دروازے کے اندر حضرت مسلم کو دیکھا کا جھجک گیا. رات بھر کروٹوں پہ کروٹیں بدلتا رہا. صبح ہوتے ہی آپ عبادت الہی میں مصروف تھے. وہ جا کر کے ابن زیاد کو خبر دی, اور ابن زیاد کی طرف سے محمد بن اشعث کو توال کے زیر کمان ایک لشکر نے آ کر کے طوا کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. حضرت مسلم نے جو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو آپ سمجھ گئے کہ چاروں طرف سے کوفیوں نے مجھے گھیر لیا ہے. آپ اٹھنا چاہتے تھے کہ کوفی اندر گھس گئے, مسلح پر آپ کو گرفتار فرمائے, مگر آپ نے تلوار کو میان سے نکال لیا. جنگ شروع ہو گئی. لڑتے لڑتے آپ طوا کے گھر سے باہر نکلے. ہر طرف چاروں طرف یزیدی پھیلے, یہ کوفی پھیلے ہوئے ہیں. اکیلے شبیر کا نائب اپنے جوانی کے جوہر دکھا رہا ہے. آپ کی تلوار چل رہی ہے, جس طرف یہ کوفیوں کے پڑتی ہے گاجر اور مولی کی طرح کاٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کی تلوار ایسی چل رہی تھی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سطح آپ پر مچھلی تیرتی ہے. کسی کا سر نہیں, کسی کا دھڑ نہیں, ہزاروں تلواریں آپ پر بیک وقت چھوٹ رہی ہے. کئی مینے برس رہے ہیں, کئی تیر آپ کی طرف آ رہے ہیں, مگر آپ کے پاس صرف ایک تلوار ہے جس سے آپ لڑ رہے ہیں. شیر خدا کا شیر, شیر خدا کے شیر کو آج جلا لا چکا ہے. آج قوت ید اللہ کے ضرب و شکن, خیبر شکن کا مظاہرہ کر رہی ہے. وہ ضربیں جب پڑتی ہیں تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کوفیوں میں طاقت نہیں رہی ہے, ان کو ہوش نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس میدان میں جہاں پر طوا کا گھر تھا, اس جگہ پر محسوس یہ ہو رہا تھا کہ خون کی بارش ہو رہی ہے. اکیلے پورے کوفیوں پر بھاری ہے, مگر لڑتے لڑتے جب بہت دیر ہو گیا, وہ کوفی سمجھ گئے کہ اکیلے حضرت مسلم کو بھی اکیلے ہیں تو کیا ہوا, ان کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا. تو محمد بن اشعث نے کہا امان امان, اپنے تلوار کو میان میں کر لو, میں نے تمہیں امان دیا. حضرت مسلم پھر بھی لڑتے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں تمہارا کیا بھروسہ, تم تو پہلے دھوکہ دے ہی چکے ہو. آپ عربی میں شعر پڑھ رہے تھے, اس کا یہ ترجمہ ہے رجت کے انداز میں. آپ فرماتے تھے کہ تمہارا کیا بھروسہ, تم پہلے ہی دھوکہ دے چکے ہو. مگر بعد میں یہ چیخ چیخ کے چلاتا رہا, امان ہے امان ہے, تلوار کو میان میں کر لو. اس کے کہنے پر آپ نے تلوار کو میان میں کیا. بڑی دیر سے جنگ ہو رہی تھی, کئی زخم آپ کے جسم اقدس پہ آ چکے ہیں, خون سارا جسم اقدس سے نچڑ چکا ہے. آپ پہ غزی کا عالم طاری ہوا. ایک دیوار کے سائے سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھ گئے, آپ بے ہوش ہو گئے. ان جلادوں نے آپ کو سواری پر سوار کیا, دارالعمارت کی طرف لے کر کے جانے لگے. سارے کوفی تماشا بن کے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, تمہاری زندگی پر حیف کوفیوں کہ جو مہمان تمہارے بیچ میں آیا تھا, آپ تمہارے
تمہارے بیچ سے اس انداز میں جا رہا ہے کہ اس کے زخموں پر بجائے پٹیوں کے رسیاں بندھی ہوئی ہیں. وہ کھینچ کر کے لے کر کے گئے. دارالعمارت کے جب دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں, حضرت مسلم کی جب آنکھ کھلی آپ نے فوراً اپنے میان پر نظر ڈالی تو تلوار غائب تھی. تلوار پر قبضہ کر لیا گیا. آپ رونے لگے. آپ نے فرمایا میری تلوار پر قبضہ کر کے تو نے مجھے بے دست و پا کر دیا ہے. آج اگر تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی تو اتنے آسانی سے تم لوگ مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتے تھے, مجھ پر قابو نہیں پا سکتے تھے. آپ بیٹھے رہے. ابن زیاد کا دربار کھلا. لوگوں ان کوفیوں نے آپ کو پیش کیا ابن زیاد کے دربار میں. ایک کوفی دیکھ کر کے کہنے لگا کہ تم نے میرے امام امیر کو سلام نہیں کیا. حضرت مسلم نے فرمایا تم کون ہوتے ہو مشورہ دینے کے والے کہ میں نے سلام کیوں نہیں کیا؟ ارے جو میرے قتل کے منصوبے بنا رہا ہو اس کو سلام کیسا؟ ابن زیاد نے کہا مسلم ہم شہید قتل تو تمہیں ضرور کریں گے اور ایسی موت دیں گے کہ کوفے کی گلیاں چیخ اٹھیں گی. حضرت مسلم فرماتے ہیں ابن زیاد ارے مجھ کو موت کی دھمکی مت دینا, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, ذکر شہداء کربلا. ابن زیاد جلاد نے حکم دے دیا جلادوں کو کہ لے کر کے جاؤ دارالعمارت کے چھر پر ان کو شہید کر دو. معاذ اللہ رب العالمین. حضرت مسلم وقت شہادت سے پہلے آپ نے ابن سعد کو بلایا اور بلا کر کے کہا میری 3 وصیتیں ہیں قبول کر لے, اور تنہائی میں لے کر کے گئے. آپ نے فرمایا میں کسی کا قرض دار ہوں, میرا میان اور میری تلوار کو میری زرہ کو بیچ کر کے اس کا حق عطا کر دینا. امام علی مقام کو میری شہادت کی خبر پہنچا دینا, جہاں ہیں وہیں سے واپس لوٹ جائے, اس لیے کہ کوفہ کے حالات نہایت ہی خراب ہو چکے ہیں, اور جب مجھے شہید کر دیا جائے گا تو میرے جسم کو صحیح طریقے سے قبر میں دفن کر دینا. اب وہ تنہائی میں حضرت امام مسلم نے بتایا تھا, مگر ابن سعد بکاؤ مال تھا. وہ آ کر کے ابن زیاد کے دربار میں سب کے سامنے کہہ دیا. ابن زیاد نے کہا کہ ہم حسین کو کچھ نہیں کہیں گے, اگر کوفہ میں آ گئے تو معاذ اللہ ہم ان پر بھی زیادتی کریں گے, ان کو بھی نہیں بخشیں گے. اور رہا تمہارے لاش کو دفن کرنے کا مشورہ, تو اس کے تم ذمہ دار نہیں ہو. جو ہمارے خلافت کے ساتھ بغاوت کرے, ہمارے حکومت کے ساتھ بغاوت کرے, اس کی لاش کو ہم صحیح سلامت نہیں رہنے دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تیسرے مشورے کے بارے میں اس نے کہا اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, کس کا قرضہ ہے اس کو جس طرح چاہو بیچ کر کے ادا کر دینا. کوفیوں نے جلادوں کے حکم پر حضرت مسلم کو دارالعمارت کے چھت پر لے جایا گیا تو مکہ کی طرف سے آنے والے راستے کی جانب حضرت مسلم نے آخری مرتبہ حسرت زدہ نگاہوں سے دیکھا کہ نہ امام علی مقام صحیح تو آپ کے لشکر کے دھول ہی کی زیارت ہو جائے, آپ کے جماعت کے گرد ہی کی زیارت ہو جائے. مگر جب آپ نے دیکھا کہ ابھی آنے میں وقت باقی ہے تو آپ نے یہیں سے فرمایا میرے آقا میرے سلام کو قبول کرو, آپ کے عشق میں شریعت کے لیے مجھ کو ابن زیاد کے وجہ سے شہید کیا جا رہا ہے. جلادوں نے آپ کے جسم مقدس کو سر پاک سے جدا کر دیا, جسم پاک کو نیچے پھینک دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بالآخر کربلا معلی کا یہ شہید کربلا کی دھرتی پر کربلا کے لکیروں میں اپنے خون کا درجہ دے چکا ہے. امام مسلم جب شہید ہو گئے تو اس زمانے میں حضرت مسلم نے اپنے بچوں کو جب کوفے کے حالات خراب ہوئے تو قاضی شریح کے گھر میں چھوڑ دیا تھا. یہ بچے اس وقت سو رہے تھے جب حضرت مسلم کی شہادت ہوئی. پورے کوفہ میں یہ خبر پہنچ گئی. قاضی شریح کے گھر میں وہ دونوں محمد و ابراہیم چھوٹے چھوٹے بچے آرام فرما رہے تھے. قاضی شریح نے بچوں کو جگایا, ہاتھ منہ دھلایا, اس کے بعد میں اپنے بیٹے اسد کو کہا اے میرے بیٹے اسد جتنی جلدی ہو سکے ان بچوں کو یہاں سے نکال دے, اس لیے کہ حکومت کا اعلان ہو چکا ہے کہ مسلم کے بچے جس کے بھی پاس ہوں اسے میرے حوالے کر دیا جائے, حکومت سے انعام دیا جائے گا, اور جس نے اپنے بچوں کو مسلم کے اپنے گھر میں تناہ دی اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. یہ اعلان ہو چکا ہے, اس لیے اے بیٹے یہ آل رسول ہیں, ان کو لے کر کے جا اور مدینے کا راستہ بتا کے واپس آ جا. اس لیے کہ ایک مدینہ جانے والا قافلہ کوفہ سے جانے والے سڑک پر تیار کھڑا ہے, ان قریب وہ وہاں سے چلنے والا ہے. میں نے
نے اس قافلے والوں سے بات بھی کر لیا ہے. جب اس بچوں کو قاضی شریح نے جگایا, جگانے کے بعد میں جب چہرے کی زیارت کی تو دل رونے لگا, پھر کلیجے سے لگا تو سینہ دھڑکنے لگا. چھوٹے بچے نے کہا, بابا جان آپ اس طرح مجھے کیوں دیکھ کے روتے ہیں, آپ اس طرح کیوں دیکھ کے مجھے روتے ہیں؟ بابا جان ہمارے کہاں ہیں؟ ہمارے ابا نے تو کہا تھا کہ کوفہ میں جانے کے بعد میں ہم تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گے, ہم تم سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. یہاں آنے کے بعد میں تو کئی دن ہو گیا ابا جان کے چہرے کی زیارت نہیں ہوئی ہے. ہم نے ماں کا قدم اس لیے چھوڑا تھا کہ ابا جان سے جدائی نہ ہو, مگر یہاں پر آنے کے بعد میں تو کئی روز ہوئے, چہرے مبارک کی زیارت کا شرف بھی نہیں حاصل ہوا ہے. قاضی شریح نے جب یہ درد بھری بچوں کی گفتگو سنی تو اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا, وہ دہاڑے مار مار کر کے رونے لگا. بچوں نے کہا, اے بابا اس طرح روتے کیوں ہو؟ اب اس کی میں امید برنگیختہ ہو گئی تو صبر کا پیمانہ چھلک پڑا. اس نے کرا کر کے کہا, اے عرب کے شہزادوں صبر کرو, اب تم یتیم ہو چکے ہو, تمہارے باپ کو کوفیوں نے شہید کر دیا ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ پھول سرسوں بن گئے, وہ گلاب کے پودے کملا کر کے پھول کے پتے سے بھی زیادہ نرم ہو گئے. وہ بچے, ان کا چہرہ آب و تاب کی طرح چمک رہا تھا, ڈوبتے ہوئے سورج کے مانند ہو گئے, وہ کملا گئے. ہزاروں سوال ان کے نگاہوں میں باقی تھا, سوال کرنا ہی چاہتے تھے. تب تک قاضی شریح نے کہا, اے بچوں جتنی جلدی ہو سکے کوفہ کو چھوڑ دو, اس لیے کہ حکومت تمہارے بھی خون کی پیاسی ہو چکی ہے, تمہیں بھی تلاش کر رہی ہے. اب ہزاروں سوال لیے قاضی شریح کے بیٹے کے پیچھے پیچھے چل دیے. کوفیوں کی گلیاں ہیں, نہ ہموار راستے ہیں. ارے مسلمانوں ٹھوکر تو لگ ہی چکی تھی, گرنے میں کتنی دیر تھی. گرتے ہیں, اٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, گرتے ہیں, مگر جب اس جگہ پر پہنچے تو ہائے رے قسمت, جو قافلہ مدینہ کو جانے والا تھا وہ مدینہ کے لیے قافلہ جا چکا ہے, صرف اس کی گرد نظر آ رہی ہے. وہ قاضی شریح کے بیٹے نے کہا, اے شہزادو دیر نہ کرو, دیکھو اس قافلے کا گیا ہوا یہ راستہ بتا رہا ہے کہ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے, ان کی گرد اس سڑک پر موجود ہے, تم جتنی جلدی ہو سکے ان دوڑو, اور ان کا قافلہ کا ساتھ لے لو گے تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے لیں گے, مدینہ پہنچا دیں گے. یہ کہہ کر کے تو واپس آ گیا, مگر آپ تصور میں لا کر کے مجھے جواب دیجئے کہ کہاں گھوڑوں کے چال, کہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ندموں ننھی ننھی قدموں کی رفتار. وہ چلتے چلتے وہ دوڑنا کیا تھا, بس جس طرف قسمت دوڑا رہی تھی دوڑے چلے جا رہے تھے. وہ دوڑتے رہے بے حس و حرکت ہو کر کے گر گئے. ریت کے ٹیلے ہیں, خوفناک عالم ہے, رات کا سناٹا ہے, اگر کہیں پر کچھ کھرک بھی محسوس ہوتی ہے تو دونوں بھائی مارے ڈر کے آپس میں چپک جاتے ہیں. چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی جان بڑے بھائی سے اٹھو, چلنے کی کوشش کرو, ورنہ یہ کوفی ہمیں بھی گرفتار کر لیں گے. کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک کوفی نے پوچھا, تم کون ہو, اتنی رات کو کیا کر رہے ہو؟ وہ سچوں کے اولادیں تھی, سچے بات بتانا جانتے تھے. انہوں نے سچی بات جیسے بتائی کہ میں مسلم کا یتیم, ہم مسلم کے یتیم ہیں. ان سے گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا. ابن زیاد نے کہا ان کو جیل میں بند کر دو, جب تک کہ یزید کا کوئی حکم ان کے لیے نہ پہنچے ان کو جیل کے اندر رکھا جائے. ارے حق بول دیے اس لیے جیل ہو گیا, حق بولنے کے لیے جیل, یہ تو پرانی بات ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جتنے چوری کرنے والے ہوتے ہیں, ڈاکہ زن ہوتے ہیں, رہزن ہوتے ہیں, وہ تو حکومت کے پناہ میں ہوتے ہیں, اور جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں وہ قید خانے میں ہوتے ہیں, وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں. ورنہ انہوں نے سچ کہہ دیا اس لیے جیل ہو گیا, ورنہ انہوں نے نہ کچھ کسی کو کچھ کہا تھا, نہ چوری کی تھی, نہ صرف کسی کو ڈاکہ زنی کیا تھا, صرف کہہ دیا سچ, اسی لیے ان کو جیل ہو گیا. اب جیل میں جب وہ پہنچے تو خدا کا کرم ہوا کہ جو جیل کا داروغہ تھا وہ محب اہل بیت تھا, عشق رسول کے محبت سے اس کا سینہ سجا ہوا تھا. جب پتہ لگایا کہ مسلم کے شہزادے ہمارے جیل میں آئے ہیں تو بڑے ادب و احترام سے پیش آیا. دن بھر وہ خدمت کرتا رہا, رات کی تاریکی آئی اور تو قادسیہ کے راستے پر لے کر کے گیا. کوفہ سے قادسیہ کی طرف جانے والی سڑک پر اس نے انگوٹھی نکال کے دی حضرت محمد کو کہ لو, اور میرا بھائی قادسیہ میں رہتا ہے, نشانی کے طور پر یہ انگوٹھی لے کر کے جانا, میرے بھائی کو دکھانا, قادسیہ میں میرا بھائی ہے, وہ وہاں سے تمہیں مدینہ ضرور پہنچا دے گا. اے شہزادو جاؤ جاؤ, خدا تمہاری خیر کرے. وہ بچے تو چل دیے, رات گزری, صبح ہوا. اب جو ہے حضرت مشکور جو جیل کے داروغہ تھے, یزید کو
ابن زیاد کو خبر لگی کہ جیل سے بچے غائب ہو چکے ہیں، مشکور کو طلب کیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ جیل میں بچے نہیں ہیں، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ حضرت مشکور نے فرمایا ہاں ہاں۔ تو پھر ابن زیاد نے کہا وہ کہاں ہے؟ مشکور نے کہا مدینہ پہنچنے والے ہیں۔ کہا کیا تمہیں میرا ڈر نہیں تھا؟ حضرت مشکور نے فرمایا جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے۔ مشکور سے ابن زیاد نے کہا زبان بند کرو ورنہ تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ ابن زیاد کے جملے کو سن کر کے حضرت مشکور نے فرمایا ارے حق بولنے کے لیے یہ زبان کاٹی تو جا سکتی ہے مگر حق سے یہ زبان روکی نہیں جا سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام۔ یہ زبان حق سے روکی نہیں جا سکتی ہے۔ اب وہ ابن زیاد جھلا گیا، اس نے حکم دیا کہ اس کے سر کو تن سے جدا کرو، اور جیسے ہی جلاد لے کے تلوار آگے بڑھا، ابن زیاد نے کہا رک جاؤ، پہلے اس پر 500 کوڑے مارو پھر اس کے بعد اس کے سر کو تن سے جدا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وحشت انسانیت کی، وحشت و بربریت کی انتہا ہو گئی۔ شیطان اپنا مکروہ دانت نکال کے ہنسنے لگا۔ حضرت مشکور جب پہلا کوڑا کھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کو دوسرا کوڑا پڑتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ مجھے استقامت نصیب فرما۔ جب تیسرا کوڑا پڑتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اہل بیت کے دامن میں جگہ عطا فرما۔ جب چوتھا کوڑا پڑ رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں عشق رسول سے میرا سینہ منور کر دے۔ اب کوڑے پر کوڑے پڑ رہے ہیں مگر جلاد نے آپ کا کام تمام کر دیا۔ اسی جگہ پر آپ جام شہادت نوش فرمائے۔ وہ بچے دوڑتے رہے مگر دیکھو رات بھر چلتے رہے۔ یہ قسمت کا تقاضا کہ جہاں سے چلے تھے جب صبح ہوئی تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسی جگہ پر پہنچ گئے۔ جہاں سے شام کو چلے صبح ہوتے ہی اسی جگہ پر پھر پہنچے۔ چاروں طرف دیکھے یہ تو پھر وہی کوفہ کی گلی ہے، یہ تو پھر وہی کوفہ کا شہر ہے۔ نچے ننھے بچے، ننھے خیال، جب انہیں کچھ نظر نہ آیا تو ان کے سامنے ایک درخت تھا جس میں 2 شاخ میں 2 کھوہ موجود تھے۔ وہ پیڑ پر چڑھنے کے بعد میں اسی کھوہ میں چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب اسی جگہ پر ایک حبشیہ کنیز آئی اور جیسے ہی مشکیزے کو اسی جگہ پر چشمہ تھا، چشمے میں جیسے اس نے اپنے مشکیزے کو ڈبایا تو پانی کے سطح پر اس کو چاند سی 2 صورتیں نظر آئی۔ اوپر چہرہ اٹھا کر کے دیکھا تو کہا کہ اے بچوں تم کون ہو؟ تمہیں کس چیز نے ستایا ہے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ آنکھیں پتھرائی کیوں ہیں؟ بال بکھرے کیوں ہیں؟ کیا تم حضرت مسلم کے بچے ہو؟ انہوں نے کہا اے خدا کی بندی ہمیں مسلم کے بیٹے نہ کہو، مسلم کے یتیم کہہ کے پکارو، مسلم کے نونہال نہ کہو، مسلم کے درد کی تصویر کہہ کے پکارو۔ حبشیہ کنیز نے کلیجہ تھام لیا اور کہا ٹھہرو اے گلستان محمد کے ستاروں ٹھہرو، میں رکو کیونکہ میری جس کی میں خادمہ ہوں وہ خاتون عاشق رسول ہے، محب اہل بیت ہے، میں اس کو بلا کے لاتی ہوں۔ اب جیسے ہی گئی بتائی وہ ننگے پاؤں دوڑی اور آنے کے بعد میں درخت کے پاس اس ملکہ نے کہا اے گلستان محمد کے نونہالو تمہاری وہ جگہ نہیں ہے، کلیجے میں چلے آؤ، اتر آؤ۔ اب وہ اترنا تو تھا ہی، اترے ہی ملکہ نے اپنے گود میں اٹھا لیا، گھر لے کر کے گئی، غسل دیا، کھانا پیش کیا۔ مگر اتفاق ایسا تھا کہ وہ ملکہ تو محب اہل بیت تھی مگر اس کا شوہر جس کا نام حارث بتایا جاتا ہے وہ دشمنان آل رسول تھا۔ وہ دن بھر دولت کی لالچ میں آ کر کے ریگستان کا چپا چپا چھانتا رہا کہ مسلم کے بچوں کو اگر ہم پکڑ میں آ گئے ان کو پکڑنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں پیش کریں گے، بے شمار دولت حاصل کریں گے۔ دن بھر تو وہ تلاشتا رہا مگر جیسے ہی شام کا وقت قریب آیا کہ وہ بچے وہ حارث گھر میں آئے، اپنے حبشیہ سے ملکہ نے کہا دیکھ میرا شوہر جانتے ہو کہ آج کئی دنوں سے مسلسل 3 دنوں سے وہ ان بچوں کی تلاش میں ہے، جیسے ہی گھر پہنچے اسے کھانا کھلا کے جلدی سلا دو تاکہ صبح اٹھ کر کے جب وہ کسی طرف چلا جائے گا تو ان بچوں کو ہم پہنچانے میں مدینہ کامیابی حاصل کریں گے۔ حارث آیا اور جیسے ہی کھانا کھا کے بستر پر بڑبڑا رہا ہے کہ آج پورا دن گزر گیا وہ بچے نظر نہیں آئے، صبح ہوگی میں جاؤں گا پھر سے ان بچوں کو تلاش کروں گا، اگر مل گئے تو پھر ہم انعام حاصل کریں گے۔ جس بستر پر سویا رات کا آدھا حصہ گزرا تھا مگر ایک ہی بستر پر ایک وہ خاتون ہے جس کے دل میں محب آل رسول کی محبت ہے، اسی بستر
بستر پر ایک ایسا جو ہے انسان لیٹا ہوا ہے جس کے دل میں آلے رسول کی نفرت ہے. ایک ہی بستر پر نور بھی ہے, نار بھی ہے. ایک ہی بستر پر روشنی بھی ہے, تاریکی بھی ہے. ایک ہی بستر پر ایمان بھی ہے, کفر بھی ہے. ایک ہی بستر پر رحمت بھی ہے, ظلمت بھی ہے. مگر جب رات کا آدھا حصہ گزرا, وہ حارث کو نیند نہیں آ رہی ہے. اچانک بچوں کے رونے کی آواز آئی. بستر سے لیٹے لیٹے یہ آوازوں کو سن رہا ہے. بڑے بھائی نے بیدار ہو کر کے چھوٹے بھائی کو جگایا. کہا بھائی جان اٹھو, اب چلنے کی تیاری کرو. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا ابھی ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جنت سجی ہوئی ہے, تخت بچھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تخت مقدس پر جلوہ فرما ہے. حضرت مسلم سامنے دست بستہ کھڑے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے مسلم تم آ گئے, بچوں کو کہاں دکھ کی دنیا میں چھوڑ کر کے چلے آئے ہو؟ حضرت مسلم نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, صبح ہوتے ہی بچے بھی آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے. اس وجہ سے پتا چل رہا ہے کہ صبح ہوتے ہی میری مجھے شہید کر دیا جائے گا. وہ بچے آپس میں چمٹ چمٹ کر کے رونے لگے. حارث جان گیا کہ یہ آواز میرے ہی گھر سے آ رہی ہے. چراغ جلایا, بچوں کے کمرے کی طرف چل پڑا. اب جب دیکھا کہ ہمارے گھر میں جن بچوں کی تلاش تھی وہی بچے موجود ہیں, تو اس نے کچھ نہیں کہا, بس اتنا کہا کہ اے بچوں سو جاؤ, رو کر کے ہماری نیند خراب نہ کرو, فیصلہ ہم صبح کریں گے. اب وہ ملکہ پہنچی. اے حارث دیکھتا کیا ہے؟ ارے یہ آلے رسول ہیں, قدموں کو چوم لے, ماتھوں کو, پیشانی کو بوسہ دے دے, تاکہ اللہ کے رسول تیرے شفیع ہو جائیں. قیامت میں تجھے بھی شفاعت کا حق مل جائے, اللہ کے رسول کی شفاعت تجھے نصیب ہو جائے. یہ آلے رسول ہیں. مگر اس نے کلائی کو پکڑا ملکہ کے اور کھینچ کر کے ہمارے کمرے میں لے کر کے پہنچ گیا. اور وہ کہنے لگا کہ ایک وفاشیار بیوی کا حق یہ نہیں ہے کہ گھر میں کوئی آئے اور مجھ سے چھپائے. ملکہ نے جواب دیا کہ میں تجھ سے بتانے ہی والے تھی. میں نے کہا کہ یہ رات کے دن کے تھکے بچے ہیں, جب رات میں یہ سو گئے میں نے سوچا دل میں تمہاری ان سے ملاقات کراؤں گی. حارث نے کہا ہاں تم نے سارے باتوں میں ایک بات بہت مزے کی ہے کہ صبح ان بچوں کو نہر فرات کے پاس لے جاؤں گا, سر کو تن سے جدا کروں گا, سر کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں گا, بے شمار دولت کو حاصل کروں گا. یہی خدا کی ہمارے لیے رحمت ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اس نے کہا میرے گھر میں دولت آئے گی یہی رحمت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. رات بھر وہ ملکہ جس کے دل میں عشق رسول تھا سمجھاتی رہی کہ دیکھ یہ ارادہ اپنے دل کا تو چھوڑ دے, اس اپنے ناپاک ارادے سے تو باز آ جا. مگر اس کے دل پر, اس کے ذہن پر دولتوں کی لالچ وسیع ہوئی تھی. انسان کو دولت مردہ بنا دیتی ہے, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو معوف کر دیتی ہے. جو دولت کا پجاری ہو جاتا ہے وہ انسان نہیں درندہ ہو جایا کرتا ہے. اسلام کے شہزادوں ایسا اپنا مزاج بناؤ کہ تم دولت کے غلام نہ بنو, بلکہ دنیا میں دولت تمہاری غلام بن کر کے رہے, دولت تمہاری تابع میں رہے, پیسے تمہارے تابع میں رہے. جب پیسہ تمہارے تابع میں رہے گا تو تم اس سے دین کو بھی حاصل کر سکتے ہو, اس سے دین کو بھی حاصل کر سکتے ہو, اس سے دین بھی خرید سکتے ہو, اس سے اپنی آخرت کو بھی بنا سکتے ہو. مگر جب صبح ہوئی تو حارث نے اپنے ان بچوں کے زلف کو پکڑا اور رسیوں میں جکڑا, اہل نب جو ہے فرات کی طرف لے کر کے چل دیا. وہ ملکہ کہتی رہی ارے چھوڑ دے, یہ سید ہے سید, تماچے نہ لگا, قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرا, توبہ کر توبہ. اب وہ دولت کے نشے میں اندھا تھا, تماچے مارتا ہوا ان دونوں شہزادوں کو فرات کی جانب لے کے بڑھا. خاتون سمجھ گئی کہ ان بچوں کو بچانے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے, اب لاؤ اپنی جان ان کے عشق میں ہم دے دیں گے. آگے کھڑی ہو گئی کہ اے حارث اگر ان بچوں کو مارنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے مار دے. اب وہ دولت کے نشے میں اندھا تھا ہی تلوار اٹھی, فضا میں لہرائی, ایک ہی بار میں خون کا فوارہ خاتون کے سر سے جاری ہوا. وہ سر پکڑ کے کہنے لگی اے گلستان محمد کے چاند, مجھے معاف کر دینا, مجھے افسوس ہے کہ تم میرے گھر سے مقتل گاہ کی طرف جا رہے ہو, میں تمہیں بچا نہ سکی. قیامت میں رسول پاک کی بارگاہ میں میری شفا سے جو ہے شکایت نہ کرنا. اب وہ وہاں پر لے کر کے گیا, تلوار چمکائی, جیسے ہی ایک بھائی پر وار کرنا چاہتا تھا, محمد نے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا اے حارث رک جا, میرے بھائی کو پہلے شہید مت کر, پہلے مجھ کو شہید کر, اس لیے کہ اپنے چھوٹے بھائی کے لاش کو تڑپتا ہوا میں دیکھ نہیں پاؤں گا. اب حارث کے سامنے بڑے چھوٹے بھائی نے کہا اے بھائی جان, اگر چھوٹے بھائی کے لاش کو تم نہیں دیکھ سکتے تو بڑے بھائی کو لاش کو تڑپتا
ہوا چھوٹا بھائی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ حارث نے کہا زیادہ بہانے نہ بناؤ، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر ان دونوں چھوٹے چھوٹے بھائیوں نے ایک دوسرے بھائی کے گلے میں اپنے ہاتھ کو اس طرح سے ڈال کر کے زمین پر لیٹ گئے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بستر پر لیٹنے جا رہے ہوں۔ ان ننھی ننھی جانوں کو ذرا سا بھی خیف نہیں ہوا۔ ارے علی کے گھر کے بچے بھی کیسے شیر معلوم ہوتے ہیں کہ علی کے گھر کا ہر بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے، علی کے گھر کے ہر بچے شیر خدا معلوم ہوتے ہیں۔ اسلام کے شہزادوں حارث کی تلوار اٹھی، فضا میں لہرائی، اس کے بعد ان دو ننھی ننھی جانوں کو تن سے جدا کر دیا۔ اسلام کے شہزادوں ان کی ننھی ننھی جانیں جب ان کے جسم سے نکلی تو دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں کو، دانشوروں کو یہ درس دے دیا تھا کہ اے دنیا والوں، ارے مصیبت کو بھی اپنے سر پر دیکھ کر ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے محبت کا رشتہ نہیں توڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہی مقصود انسانیت ہے، یہی محبت کا درجہ ہے۔ جان جائے تو جائے، زندگی وہ نہیں ہے کہ خود کھائے اور خود کمائے، زندگی اس کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی کسی کے دکھ کے نام کر دو، اپنی زندگی کو کسی کے نام کر دو، یہی مکمل انسانیت کا تقاضا ہے۔ مولا تعالی ہم مسلمانوں کو عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی محبت میں سلائے، نبی کی محبت میں جلائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش مولا صلاۃ و سلام، زینت عرش مولا صلاۃ و سلام، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق لحم، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ و سلام، مولا یا صلی وسلم من الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ